لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبو القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم شباہت حسین ابن صفدر حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ. اتفاق ہے کہ عام طور پر اس امام باڑے میں مائک کی گڑبڑ رہتی تھی، ہمیشہ شکایت رہتی تھی کچھ نہ. آج جو مائک ٹھیک ہوا تو دو چیزیں گڑبڑ ہو گئیں. ایک تو یہ کہ اب وقت 10:30 کا ہے، اور دوسرے آج اتفاق سے جو گھر سے باہر افطار کا چانس ملا تو وہ ٹھنڈا شربت دیکھ کے دل مانا نہیں، اچھا وہ بھی گڑبڑ ہو گیا. دو چیزیں یہ ہو گئیں. تیسری چیز یہ جو ہم لوگوں کو پڑھایا گیا ہے کہ کون الکلام مطابقا لمقتضی الحال، بلاغت کی جو ڈیفینیشن پڑھائی گئی ہم لوگوں کو، تو بلاغت یہ نہیں ہے کہ کتنا نعرہ لگا، کتنا اچھلے کودے لوگ، بلکہ بلاغت کی جو ڈیفینیشن کتابوں میں ہے وہ یہ کہ کون الکلام مطابقا لمقتضی الحال، کلام مقتضی حال کے مطابق ہو. تو اب مقتضی حال دو ہے، ایک وقت اور ایک مہینہ. مہینہ کہتا ہے کہ ماہ مبارک کے سلسلے میں بات کرو، یہ مقتضیٰ ہے. وقت کہتا ہے کہ 40 منٹ سے زیادہ مت بولو، ہے نا. دو مقتضی حال ہیں. تو فی الحال دیکھیے وہ مولا کا ایک جملہ ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، ارادوں کو ٹوٹنے سے ہم نے خدا کو پہچانا ہے. تو ارادہ تو 11:15 کا ہے، بقیہ اللہ مالک ہے. صلوات محمد. تو جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ اسی مہینے کی مناسبت سے ہے. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں. لکھ دیے گئے ہیں یعنی واجب کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے والی امتوں پر بھی روزہ واجب ہوتا رہا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی روزے واجب کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے. ان روزوں کے وجوب کا مقصد کیا ہے؟ روزہ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ تو روزے کا فلسفہ وہ ایک الگ عنوان ہے، اور اس کے بہت سے طبی اور غیر طبی فوائد بیان ہو سکتے ہیں، لیکن آج میرا موضوع وہ نہیں ہے. ایک چیز جو قرآن نے بیان کی ہے، یوں تو روایات کہتے ہیں سومو تصحو، صحت مند ہونا چاہتے ہو روزہ رکھو، صحت مند ہو جاؤ گے. لیکن قرآن میں اس آیت میں جو وجہ بیان کی گئی، اور بھی وجہیں ہیں، لعلکم تتقون، ہم نے یہ روزہ تمہارے اوپر اس لیے واجب کیا ہے کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ تمہاری روح بھی صحت مند ہو جائے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بولیے متقی ہو جاؤ. یہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم متقی ہو جائیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ صاحب اچھے خاصے انسان ہیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم متقی ہو جائیں؟ کا تقوی اس لیے ضروری ہے کہ تمہارا کوئی عمل بغیر تقوی کے ہم قبول ہی نہیں کریں گے.
قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر اعمال اپنے قبول کروانے ہیں، یوں تو آپ پگڑی جتنی بڑی چاہیے باندھ لیجئے، قبا چاہے جتنی مہنگی پہن لیجئے، سمجھ گئے آپ، اور کار چاہے جتنی بڑھیا، پیشانی پر گھٹا چاہے جتنا موٹا لگا لیجئے آپ، وہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ ہم اگر تقویٰ ہوگا تب تمہارے عمل کو قبول کریں گے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسرا فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اسکول جانے سے حاصل نہیں ہوتی، جو پڑھنے سے حاصل۔ آپ پی ایچ ڈی کر لیجئے، اپنی جو ہے وہ تھیسس سبمٹ کر دیجئے، آپ کے نام کے آگے ڈاکٹر قمر اور ڈاکٹر نایاب لکھا جا سکتا ہے، لیکن کچھ علوم وہ ہیں جو محنت سے نہیں حاصل ہو سکتا، تقوی سے حاصل ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو پڑھائے گا۔ قرآن کی آیت ہے، کہیں اور کی نہیں ہے۔ واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو بولیے پڑھائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تقوی موسٹ امپورٹنٹ، اگر متقی ہو جائیں تو کچھ علوم وہ ہیں جو اس تو کچھ علوم وہ ہیں کہ جو دنیا کا کوئی مدرس پڑھا نہیں سکتا اور نہ ہم سیکھ سکتے ہیں، اللہ ڈائریکٹ پڑھائے گا، اور اس کے پڑھانے کی شرط یہ ہے کہ ہم کیا ہوں، بولیے متقی ہوں۔ تو اب یہاں پر دو سوال ہوں گے، ایک یہ کہ واٹس میننگ آف تقوی، تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تو تقوی کی بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک روایت میں نقل کرتا ہوں جو امام نے فرمایا ہے، لا یراک مولاک، اس کتاب میں یا لا یراک ربک، مشہور وہ ہے لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی نام ہے، واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو آپ نماز شب نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کی پیشانی پر سجدے کا گھٹا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، مین یہ دو چیزیں ہیں، واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل۔ کیا مطلب ہوا؟ نماز شب پڑھو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے ہو کوئی بات نہیں ہے، مگر صبح کی 2 رکعت نہ چھوٹنے پائے، صلوات، اور فرمانے کیا وہ صبح کی نہ چھوٹنے پائے۔ اور اسی بنا پر رسول اللہ سے ایک فقرہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ الدعاء مع البر یکفی من الدعاء مع البر، نیکی کے ساتھ یعنی یہی تقوی کے ساتھ دعا اتنی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے۔ گناہ نہیں کرتے ہو، کم عمل کرو گے بھی تب بھی ہم قبول کر لیں گے۔ ایک تو یہ ہوا۔ تو اب تقوی کی میننگ کیا ہوئی سر؟ واجب چھوٹنے نہ پائے، گناہ پر، اگر یہ دو چیز ہے تو متقی ہو۔ اگر متقی ہو تو جو اسکول میں پڑھو گے وہ تو پڑھو گے، اللہ بھی تمہیں کچھ پڑھا دے گا۔ اس کی مثال دیتا ہوں، صلوات بر محمد۔ ایک صاحب ہیں تابعین میں جن کا نام ہے ابن سیرین۔ ابن سیرین خواب کے بڑے ماہر تھے۔ تعبیر خواب وہ علم ہے جو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ کتابیں ہیں، خود ابن سیرین کی بھی کتاب ہے، علامہ مجلسی کی بھی کتاب ہے، کتابیں ہیں، لیکن ذرا ذرا سے میں تو چینج ہوتا ہے خواب، اور اس میں جو ہے تعبیر چینج ہوتی ہے۔ ہر آدمی تعبیر نہیں دے سکتا۔ مثلا میں 2 چیزیں آپ کو سناتا ہوں، صلوات بر محمد۔ یہ کہاں سے آپ جواب دیں گے؟ ایک شخص آیا ابن سیرین کے پاس، کہنے لگا صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ لوگوں کے منہ میں تالا لگا رہا ہوں، بولیے کون تعبیر دے دے گا اتنے میں؟ 1 منٹ کے لیے وہ آدمی رکا، کہنے لگا تم اذان دیتے ہو کیا؟ کہا ہاں۔ کہا صبح کی اذان ٹائم سے پہلے دے دیتے ہو، رمضان کا مہینہ تھا، پبلک کے منہ میں تالا لگ جاتا، بھائی ٹائم سے دو اذان۔ اس سے بڑھ کر کے جو سب سے غضب کی بات ہے وہ یہ کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں۔ ابن سیرین نے کہا تم حج کرنے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا شخص آیا، کہتا ہے کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں۔ ابن سیرین نے کہا تم چور ہو، یہ کہاں سے آئے گا؟ ایک خواب ہے، تعبیر 2 ہے۔ اس نے خواب دیکھا اذان دے رہا ہوں، کہا حج کرو گے۔ اس نے خواب دیکھا اذان دے رہا ہوں، کہا چور ہو تم۔ کسی نے بعد میں کہا صاحب دونوں خواب ایک، تعبیر الگ الگ کیسے؟
کہ میں نے دونوں تعبیر قرآن سے دی ہے. صلوات محمد. سنیے تقویٰ کیا ہے کا کیا مطلب. اب دیکھیے اذان کے معنی کیا ہے؟ پکارنا، آواز لگانا، چلانا. اذان کے جو لغوی معنی کیا ہے؟ بلند آواز سے پکارنا، چلانا. جب اللہ نے جناب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا تو اللہ نے کہا اذن فی الناس بالحج. ابراہیم لوگوں کو پکارو حج کے لیے. اذن اذان دو یعنی پکارو حج کے لیے. ابن سیرین کہتے ہیں جب اس نے آ کے کہا کہ صاحب میں نے خواب دیکھا اذان دے رہا ہوں، میرے دماغ میں یہ آیت فوراً آ گئی. میں نے کہا حج پہ جاؤ گے. کہا دوسرا والا، کہا دوسرے میں بھی وہی بات ہے. جب جناب یوسف کے بھائی آئے یوسف کے پاس اور انہوں نے کہا صاحب پریشان حال ہے صاحب، کچھ پیسے ویسے نہیں، تھوڑا بہت لائیں صاحب، کچھ دے دیجئے، کچھ صدقہ کر دیجئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی دے دو گیہوں ان کو. جو پیسہ لائے تھے وہ پیسہ بھی ڈلوا دیا. سگا بھائی اس میں ایک تھا، اس کو روکنا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، جس برتن سے گیہوں ناپ کے دیا جا رہا تھا اس سگے بھائی والے کے بورے میں وہ ڈلوا دیا اور وہ لد گیا، چلے گئے. اب قرآن کہتا ہے ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. پھر چلانے والا چلایا اے تم لوگ چور ہو. مؤذن ہے نا، پکارا تم لوگ چور ہو. اور واقعی وہ نکل آیا، ان کو روک لیا. تو وہاں بھی اذان ہوئی نہیں ہوئی. کہ یہ جب آیا کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا اذان دے رہا ہوں، تو مجھ کو شکل سے اس کے لگا کہ آدمی بدماش ہے. یہ آیت دماغ میں آ گئی. میں نے کہا تم چور. یہ تعبیر خواب کا عمل نہ کوئی ٹیچر بتا سکتا ہے، نہ کوئی استاد پڑھا سکتا ہے. یہ کہاں ملے گا؟ کہ واتقوا اللہ یعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو تعلیم دے گا. صلوات. اب سنیے آپ کیسے ہوگا. اگرچہ یہ داستان قرآن میں بھی ہے یوسف والی، یوسف کو بھی اسی کیس کے بعد تعبیر خواب کا علم دیا گیا، لیکن ابن سیرین کے لیے یہ آیا کہاں سے؟ تقوی. ابن سیرین نوجوان آدمی تھے، لڑکا سمجھے آپ، اور ذرا ٹھیک ٹھاک خوبصورت آدمی کہ کوئی بھی لڑکی دیکھ کر کچھ دیکھ ٹکٹکی لگا سکتی ہے، ایسا خوبصورت آدمی. ایک لڑکی بہت دن سے لگی تھی، مگر یہ متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، ذرا سا جو ہے وہ بھاؤ ہی نہیں دیتے تھے. یہ کسی بزاز کی دکان پر کام کرتے تھے، نوکری کرتے تھے کپڑے والے کے. وہ لڑکی ایک دن چلی گئی دکان پر، یہ دے دیجئے، یہ دے دیجئے. یہ اتنا خرید لیا کہ ایک عورت اٹھا نہ سکے. سمجھ گئے آپ؟ قرآن میں ہے ان کیدکن عظیم. ان کے مکاری کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. وہ اتنا خرید لیا کہ ایک عورت اٹھا ہی نہ سکے. کہنے لگے بھائی اتنے سب تو زیادہ پسند آ گیا اور پیسے بھی نہیں ہیں پورے، اور اس سے کہیے گھر پہنچا دے، پیسے بھی لیا ہے. اب مالک کو کیا پتہ اس عورت کے دماغ میں کیا ہے. ابن سیرین جی جاؤ سامان میڈم کے گھر پہنچا کے پیسے لے آؤ. اب یہ صاحب لے کے چلے، گٹری لاد کر کے اندر پہنچے. اس عورت نے کہا رکھو پیسے لے کے آ رہی ہوں. یہ بیچارے بیٹھ گئے، انتظار کر رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے. اتنے میں دیکھا وہ عورت آئی. اب تو اس کا نقشہ ہی بدلا ہوا، ممبر کا ادب بھی مانے ہے کہ وہ کچھ نہیں، یہ سب کپڑا وپڑا بہانا تھا، میں تمہارے عشق میں مبتلا ہوں ایک زمانے سے. یہ نہیں ہو سکتا. کہ آپ تو پھنس گئے ہو، کچھ نہیں کرنا، ایک شور مچانا ہے مجھ کو. تم میرے گھر میں آئے ہو، چور چور کی ایک آواز لگاؤں گی، ابھی پورا دریا باد ٹوٹ پڑے گا، ایک ہڈی نہیں بچے گی. ابن سیرین نے کہا بات تو صحیح ہے یار، پھنس تو گئے ہو، لیکن اب اس کے چکر میں گناہ کر لیں. دیکھیے یہی وہ جگہ ہے جہاں آدمی ہے. یہ کیسے ہوگا؟ تو کیا کریں؟ کہ یہ نہیں ہوگا، قابو نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب تو تم یہاں سے جا نہیں سکتے بیٹا، پیٹنا تو ہے تم کو، یا پٹ لو یا ہماری بات مان لو. ارے ہم تو امتحان، دیکھیے یہ اللہ دیتا ہے دماغ، ہم تو امتحان لے رہے تھے ایسے ہی کہ کہیں آپ جو ہے وہ کچھ واش روم کدھر ہے. میں تو خود ہی اس ٹائپ کا آدمی ہوں. تو پرانے زمانے میں آج کی طرح تو تھا نہیں، وہ ایسے قدمچے ہوا کرتے تھے، 2 دن کے بعد جو ہے وہ صافائی ہوتی تھی. وہ وہاں پہنچ گئے، دوسروں کی گندگی اٹھایا اور پورے جسم میں اپنے مل لیا. کس نے؟ ابن سیرین نے. اور اس کے بعد واپس آئے، آئی ایم کوائٹ ریڈی. یہ کیا ہے؟ کیسا ہمارا طریقہ یہی ہے، یہاں سے دروازہ کھولا، بھگا دیا. باہر ایک دریا بہ رہا تھا، ابن سیرین گئے اس میں کود گئے. کہنے لگے خدا 2 منٹ کی گندگی برداشت ہے، قیامت تک کی کثافت برداشت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد خدا نے یہ ہنر دیا، جو خواب لے کے آئے تعبیر لے لے. صلوات. سمجھ میں آیا؟ واتقوا اللہ یعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا. آدمی متقی ہو کے تو دیکھے. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو اس کا مطلب تقوی از دا موسٹ امپورٹنٹ.
آپ کی پگڑی سے کچھ نہیں ہونا ہے، آپ کی قبا سے کچھ نہیں ہونا ہے، آپ کی ذاکری خطابت شاعری سے کچھ نہیں ہونا ہے، اگر بولیے تقویٰ نہیں ہے تو کیا کریں صاحب کہ تقویٰ آ جائے؟ اس کے اسباب اور بھی بہت سے ہیں، من جملہ اس کے ایک یہ ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان ہم نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے ہیں، واجب کر دیے ہیں، اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو من جملہ ان اسباب کے جو ہمارے نفس کو پاک کر سکتا ہے، ہماری طینت کو پاک کر سکتا ہے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا کر سکتا ہے، وہ اس مہینے کے روزے ہیں، جس کے لیے پیغمبر نے رمضان المبارک آنے سے پہلے، ممکن ہے پچھلے جمعے میں آپ لوگوں نے شرکت کی ہو تو وہاں سنا ہو، پیغمبر نے شعبان کے آخری جمعے میں ایک خطبہ دیا۔ مجھ کو پورا خطبہ نہیں پڑھنا ہے، کچھ لے کے آیا ہوں وہ پڑھوں گا، لیکن ایک صلوات بر محمد اس مہینے کی عظمت کیا ہے۔ ایھا الناس قد اقبل الیکم، یہ پیغمبر کا خطبہ ہے شعبان کا آخری جمعہ رمضان المبارک سے پہلے، اور اس مہینے کی عظمت اور سن لیجئے۔ لا تقولوا، اس کو کہیے گا شعر میں تو کہہ سکتے ہیں آپ، پیغمبر نے فرمایا لا تقولوا جاء رمضان ولا ذهب رمضان بل قولوا جاء شهر رمضان، مت کہو رمضان آ گیا، مت کہو رمضان چلا گیا، بلکہ کہو رمضان کا مہینہ آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نہ اللہ آتا ہے نہ اللہ جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ماہ مبارک رمضان، اسی مہینے میں شب قدر ہے، اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ قد اقبل الیکم شہر، پیغمبر نے فرمایا لوگو تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جس مہینے میں تم بلائے گئے ہو، مدعو کیے گئے ہو اللہ کی مہمانی کے۔ اور اگر یقین نہیں آتا نا تو میں اپنے تو دیکھ رہا ہوں، آپ سب غور کر لیجئے، کیا اس مہینے سے پہلے تبڑیاں کھاتے تھے؟ سیدھی بات ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم لوگ بلائے گئے ہو اللہ کی مہمانی کے لیے۔ کبھی بھی آدمی کو بلا کچھ کیے ثواب نہیں ملتا، کچھ کرنا پڑے گا تبھی تو اجر ملے گا۔ یہ مہینہ وہ ہے، سو رہے ہو عبادت ہو رہی ہے۔ فرمایا نومکم فیہ عبادہ، یہ مہینہ وہ ہے جس میں تمہاری نیند عبادت ہے۔ وانفاسکم فیہ تسبیح، یہ مہینہ وہ ہے جس میں تمہاری سانس کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وہیں کہتے کہتے فرماتے ہیں اور لوگوں سنو، بجھاؤ جہنم کی آگ کو مومن کو افطار کروا کے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مولا، بعض میں نام نہیں ہے، کوئی کھڑا ہوا، اس نے کہا صاحب سب کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، تو یہ ہے نا گورنمنٹ ٹیچر لاکھ روپیہ تنخواہ پا رہے ہیں، میں تو رکشہ چلاتا ہوں، مشکل سے شام تک میں 400-500 روپے ہوتے ہیں، اور اب جو حالات ہیں اس میں 400 روپے میں اپنے لڑکے کو کھلا لیں وہی بہت ہے، 500 روپے میں مومن کو افطار کیا کروائیں گے؟ ہم لوگ سب تو اس پر قادر نہیں ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا لوگوں کو افطار کراؤ، اپنی آگ جہنم کی بجھاؤ، ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور سے ہی۔ وہ کھجور بھی صاحب 150 روپے کی ملتی ہے ایک پیکٹ چھوٹی والی، تو کیا کریں؟ کا چالاکی دکھلاؤ اب ان لوگوں کے لیے ہے۔ جس مسجد میں افطار ہو رہی ہے چلے جاؤ، جس کی افطاری اس نے پانی بھی منگوایا ہے، سارا انتظام ہے، تم کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ جیسے ہی شروع ہوئی جلدی جلدی کچھ گلاس بھرو اور بزرگوں کو لیجیے چچا پانی پی لیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا بجھاؤ جہنم کی آگ کو لوگوں کو افطار کروا کے۔ نہیں ہے اوقات ایک کھجور سے ہی، نہیں ہے اوقات ولو بشربۃ من ماء، ایک گلاس پانی کے لیے صحیح اپنے لیے جہنم کی آگ کو بجھاؤ۔ صلوات بر محمد۔ دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر رحم کیا جا سکے۔ یہ ساری چیزیں اب آتا ہوں میں، وہ مقدمہ ختم ہوا 20 منٹ کا۔ اس مہینے میں جو مین چیز ہے، افطار اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ۔ یہ مہینہ پیغمبر ہی فرماتے ہیں ربیع القرآن، قرآن کی بولیے بہار کا مہینہ ہے۔ عام دنوں کی تلاوت کا ثواب اور ہے، ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کا ثواب اور ہے۔ لہٰذا اب جو آدھا گھنٹہ بچا اس مقدمے کے بعد، تھوڑا سا قرآن کے متعلق ہو سکتا ہے کہ آپ سے بیان کرنے کے بعد کچھ غیرت آ جائے اور ہم بھی پڑھنے لگیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جلدی جلدی خود قرآن اپنے بارے میں فرماتا ہے، اللہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم لوگ دیکھتے کہ پہاڑ قرآن کی خشیت پروردگار سے ریزہ ریزہ ہو چکا۔
آج دنیا میں دیکھیے، حتیٰ جہاز میں بھی چلیے تو جہاز میں بھی درجات ہیں، طبقات ہیں. اکنامی کلاس الگ ہے، ایگزیکٹو الگ ہے، فرسٹ کلاس الگ ہے، بزنس کلاس الگ ہے. اب تو وہ چل گیا ہے نا ڈبل منزلہ والا جہاز، اوپر جائیے سونے والی کلاس الگ ہے. تو کیا جنت میں کوئی کلاس ہے یا جنت ایک طرح کی ہے؟ سوال کہ جب پبلک ایک طرح کی نہیں ہے، سب کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں، سب کے عقائد ایک جیسے نہیں ہیں، عقلی بات ہے نا کہ جو کلاس میسم کی ہو سکتی ہے، چاہے جتنے بڑے شیعہ ہو آپ کی کلاس تو نہیں ہو سکتی نا. جو کلاس قمبر کی ہوگی وہ ہماری آپ کی تو نہیں ہوگی نا. تو اب یہ ہے اس کا مطلب جنت میں طبقات ہیں، جنت میں درجات ہیں. جنرل کلاس الگ ہے جس میں شاید ہم لوگ عشق علی کی بنیاد پر پہنچ جائیں. اس کے بعد کی کلاسز تھرڈ کلاس الگ ہے، سلیپر. کتنے کلاسز ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا، سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ، یہ روایت ہے کہاں سنیں گے آپ؟ بہار الانوار جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 22 جا کے اگر گھر میں وہاں دیکھیے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ عدد و درج الجنہ عدد و آی القرآن، جنت کے طبقات قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں. ایک دو طبقہ نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں. درج و آی الجنہ، عدد و درج الجنہ، جنت کے درجات کی عدد و آی القرآن، قرآن کی آیتوں کے برابر ہے. فرماتے فَإِذَا دَخَلَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ الْجَنَّةِ، جب صاحب قرآن جنت میں داخل ہوگا. اب صاحب قرآن کا مطلب جو بھی ہو، صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن، صاحب قرآن یعنی مترجم قرآن، صاحب قرآن یعنی مفسر قرآن، صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن، جو بھی مراد ہو سکتا ہے سب مراد ہو. اس لیے پیغمبر نے ایک ایسا لفظ استعمال کر دیا کہ اس چھائے میں سب آ جائیں. فَإِذَا دَخَلَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ، جب صاحب قرآن جنت میں آئے گا، قِیلَ لَهُ، اس سے کہا جائے گا ارقع وقرع، پڑھتے رہو بڑھتے رہو. کیا مطلب؟ یعنی اب قیامت میں جس کو جتنی زیادہ آیتیں یاد ہوں گی اتنی ہی زیادہ کلاس اس کا اونچا ہوگا. صلوات. آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کیا ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَا تَكُونْ فَوْقَ حَافِظِ الْقُرْآنِ دَرَجَةً. دیکھیے کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ پیر میں دقت ہے، کیا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی اوپر بیٹھ لو، ادھر ادھر بیٹھ، لیکن اگر وہ بات کریں گے تو آگے بلا لوں گا. صلوات اور محمد. فَلَا تَكُونْ فَوْقَ حَافِظِ الْقُرْآنِ دَرَجَةً. پیغمبر فرماتے ہیں پھر قیامت میں حافظ قرآن سے اونچا کلاس کسی کا نہیں ہوگا. سب سے بلندی پر کون ہوگا؟ بولیے. حافظ قرآن. حافظ قرآن کا اتنا مرتبہ، میں نے کہا آؤں گا تلاوت والے پر بھی آؤں گا، دھیرے دھیرے آئیں گے، لیکن سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ کہ جو قرآن حفظ کر لے. میں نے کہا نہیں، اسلام دیوار کی ایک طرف پلاسٹر نہیں کرتا، دونوں طرف ہے، دونوں طرف ہے. بے شک حافظ قرآن سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں ہے. بلکہ ایک روایت ہے جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں، فرشتوں کے لیے وہ گھر چمکتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. لیکن وہیں قرآن کہتا ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرأت کرنے والے ہیں جھوم جھوم کے قرآن پڑھتے ہیں بجائے ثواب کے قرآن ان پر. کیوں؟ بالکل صاف سی بات واضح ہے. جو قرآن کا ہم چاہے جتنا جو ہے وہ دین اور ایمان والے ہوں اور خدمت کرتے ہوں، مسجد میں دیتے ہوں، امام باڑے میں دیتے ہوں، اپنے ابا کی بات نہ سنیں تو ہماری کوئی حیثیت ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی. تب چاہیے جتنا مسجد امام باڑہ بنواؤ. اگر ماں باپ ہی کا خیال نہیں کرتے ہو تو تمہارے مسجد امام باڑے بنوانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہی حال یہاں ہے. قرآن لاکھ پڑھو، قرآن جو کہہ رہا ہے اس پر عمل نہیں کرو گے تو مولوی صاحب تمہارے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور جب کوئی کہتا ہے علی یہ تھے، کیا چپ رہو یار، ہر وقت علی علی لگائے رہتے ہو. جھوم جھوم کے ہم پڑھ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جھوم جھوم کے پڑھیے اور جناب فاطمہ کی عصمت کا عقیدہ نہ ہو. قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے؟ اسی لیے اب آئیے دوسری روایت سناتا ہوں کہ ایک شرط اور لگی ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ روایت ہے مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب امالی میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام فرماتے ہیں الحافظ للقرآن، قرآن کا حافظ، العامل بہ، دوسری شرط صرف حافظ نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والا، مع السفرۃ الکرام البررہ،
کل کو قیامت. ایک صلوات بر محمد. تو پرسوں نرسوں میں وہاں تھا حیدرآباد میں, تو اس کے لیے پوچھا میں, وہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا ارے صاحب کس کی بات کر رہے ہیں, اب وہ کہاں دکھائی دیں گے, ان کا اسٹیٹس بہت اونچا ہو گیا ہے, وہ فلاں کے ساتھ دکھیں گے, فلاں کے ساتھ دکھیں گے, فلاں کے ساتھ دکھیں گے, ہم لوگوں کے ساتھ وہ نظر. تو اس کا مطلب کیا ہوا, آدمی اسٹیٹس کے حساب سے اٹھتا بیٹھتا ہے. جنت میں سارے فرشتے ایک جیسے نہیں ہیں, جبریل سے بھی اونچا فرشتہ ہے جو روح القدس وغیرہ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. امام فرماتے ہیں کہ جو فرشتوں کی کریمی لیئر ہوگی, یہ میری بہت میں نے غور کیا کہ مع السفرۃ الکرام البررہ, اس کو میں اپنی پبلک کو کیسے سمجھاؤں. تو یہی ایک لفظ میری سمجھ میں آیا ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو قرآن حفظ کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا, مع السفرۃ الکرام البررہ, کل کو قیامت میں فرشتوں کی جو کریمی لیئر ہوگی اوپر والی, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا. کہاں ہم اور کہاں وہ لوگ. یہ قرآن حفظ ہے. تو بھیا اب تو ہم 50 سال کے ہو گئے, اب تو یاد نہیں کر سکتے, خود اپنی بات کر لیں. وہ مولوی صاحب اللہ طول عمر عطا کرے, غافر صاحب قبلہ, وہ جتنا ڈنڈا مار کے 2-4 سورہ یاد کرایا تھا وہ بھی بھول رہے ہیں. تو اب یاد تو ہوگا نہیں, اب کیا یاد, پوری کتاب پڑھ ڈالتے ہیں بند کیا تھا. تو اب ایک وقت آتا ہے جب یاد نہیں ہو پاتا. تو اب کیا کریں, کہ گھبراؤ مت, قرآن پڑھنا جانتے ہو نا, تلاوت ہی کرو, اچھا خاصا ثواب اس میں بھی ہے. اب یہاں چلیے تلاوت پر صلوات اور محمد. لیکن وہ بچے ہمارے جن کو اللہ نے تیز دماغ دیا ہے, کر سکتے ہیں, تو اس سے بڑا مرتبہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن یاد کر لے. حافظ قرآن سے بڑا مرتبہ قیامت میں کسی کا نہیں ہے. لیکن اب چلیے آپ 50 کے ہو گئے, 70 کے ہو گئے, اب نایاب صاحب شعر بڑھیا کہہ سکتے ہیں, قرآن یاد نہیں کر, اپنا کلام دیکھ کے پڑھتے ہیں تو قرآن کیا زبانی پڑھیں گے. صلوات پر محمد. لیکن اب دیکھی کہ صحیح, تو دیکھ کے پڑھنے کا ثواب. پیغمبر فرماتے ہیں وَلِتَالِي آیَةٍ مِّن کِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ إِلَىٰ تُخُومِ السُّفْلَىٰ. قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب جو قدرت کی طرف سے عطا ہوگا, جانتے ہیں کتنا ہے؟ وہ ڈیسائیڈ نہیں ہے. خَيْرٌ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ إِلَىٰ تُخُومِ السُّفْلَىٰ, آسمان کے نیچے سے لے کے زمین کی تہوں تک جتنا ہے سب سے بہتر ہے قرآن کی تلاوت. ایک آیت کی تلاوت کا ثواب, پورا قرآن چھوڑیے, صلوات اور ایک آیت کی تلاوت کا ثواب. اور سنو, یدفع عن تال القرآن بلو الآخرہ, قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اللہ آخرت کی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے. لہذا جتنا ہو سکے آدمی کو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. کہنے لگے حضور اب کیا بتائیں, ہم نے نہیں پڑھا. کہا نہیں پڑھا تو اب سے پڑھ لو, اب سے پڑھ لیں. 70 سال کا ہوں, ہم نے کہا 80 سال کے ہوں. امام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے مناسب یہی ہے کہ جب موت آئے تو 2 حالتوں میں سے ایک حالت ہو, یا قرآن سیکھ چکا ہو یا قرآن سیکھ رہا ہو. صلوات. آپ 80 سال کے لئے قال الصادق, یہ روایت ہے. امام فرماتے ہیں ینبغی للمؤمن اللہ یموت, مومن کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو موت نہ آئے سوائے 2 حالتوں کے, حتی یتعلم القرآن, یا قرآن سیکھ چکا ہو, او یکون فی تعلم, یا قرآن سیکھ, ابا نے نہیں توجہ دی, اب ہوش آیا, تو کم از کم اگر پرسوں ملک الموت آ جائیں اور وہاں ڈنڈا اٹھے, کیوں کلّا صاحب شروع تو کیا تھا تب تک ملک الموت آ گئے, تو کچھ جواب دینے کے لائق تو رہو گے. صلوات بر محمد. اسی لیے ایک جگہ اور پیغمبر فرماتے ہیں, یہ بھی سن لو, سب سے بڑھیا آدمی کائنات میں کون ہے؟ فرماتے ہیں خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن بولیے سکھاتا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے صاحب, اب آپ اتنا سننے کے بعد چھوڑیے, کل سے پڑھوں گا میں. اب گئے مولوی صاحب کے ہاں کہ ذرا حضور قرآن پڑھا دیا. ان کا ٹھیک ہے, 75 سال کی عمر ہے, ڈاکٹر اسد عباس کا نیورو کا علاج الگ ہو رہا ہے, اور یہ گئے ہیں قرآن پڑھنے. پڑھنے والے کی عمر ہے 85 سال, پڑھانے والا ہے 15 سال کا. صلوات بر محمد. سمجھا؟ اچھا, اور جو پڑھاتا ہے نا اس کا دماغ بھی تھوڑا سا بدل جاتا ہے. ہمارے چھوٹے بھائی کے 2 بچے, ایک بڑا ہے ہائی اسکول میں جو میرے ساتھ رہتا ہے, اور ایک چھوٹا ہے ابھی 3رے 4تھے میں, وہ گاؤں میں رہتا ہے. اس کو اماں نے ہماری قرآن ختم کرا دیا. یہ اپنا مولوی صاحب کا کھیل کود رہے ہیں. تو پچھلے سال کی بات ہے چھٹیوں میں, تو ہماری والدہ نے کہا کہ تم اس سے پڑھ لیا کرو,
چھوٹے بھائی سے. تو ایک دو دن اس نے پڑھایا, آج کہتا ہے دادی ان کے بس میں نہیں ہے, سمجھ گیا. تو لیکن پھر بھی بڑا ہے, بزرگ ہے. اگر آپ قرآن پڑھا رہے ہیں کسی بزرگ کو تو آپ کا مرتبہ اپنی جگہ مسلم, لیکن بوڑھے کا احترام ہر حال میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بوڑھے کا احترام کرتا, ابا نہ بھی ہو, بوڑھا ہے, داڑھی پک گئی ہے, امام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی بوڑھے کا احترام کرتا ہے اس کی داڑھی سفید ہونے کی وجہ سے, حضرت کہتے ہیں اس کی شفاعت میں کروں گا. الشیخ فی اہلہ کا نبی فی امتہ, گھر میں بوڑھا جسٹ لائک امت میں نبی. تو گھر میں بزرگوں کا احترام کیجئے. یہ نہیں کہ دادا 75 سال کے ہو گئے ہیں, اب پوتا قرآن پڑھا رہا ہے تو ہینٹنے لگے. وہ ادب اپنی جگہ رہنا چاہیے. البتہ پڑھنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ولو وہ تم سے 50 سال چھوٹا ہے, لیکن مولا فرماتے ہیں جس نے مجھ کو ایک لفظ یاد کرایا اس نے غلام بنا لیا. سب دونوں کو لحاظ کرنا چاہیے. تو آپ صاحب پڑھانا شروع کیا تو ایک تو 75 سال کی ایج ہے, دوسرے نیورو کی پرابلم ہے. ڈاکٹر اسد عباس صاحب کا علاج الگ چل رہا ہے. 3-4 دن تک وہ پڑھاتا رہا. دیکھیے دادا, الف جو ہے ایسے لکھا جاتا ہے, بے کو بیڑی لکیر کھینچ دیجئے, اگر نیچے نقطہ ہے تو بے, اوپر ہے تو 2 تے, اور ایسے گھما دیجئے. خالی دائرہ ہے تو نون, اس پر ایک ٹوپی پہنا دیجئے تو ہے ہو جائے گا. پیٹ میں نقطہ کر دیجئے, جیم ہو جائے گا. اوپر ٹوپی کا نقطہ لگا دیجئے, ہے ہو جائے. بڑی محنت سے نئے انداز سے پڑھانا شروع کیا. ہاں بیٹا کیا بتایا تھا تم نے, الف گول ہوتا ہے کہ لمبا؟ کیا چچا, ہفتہ 10 دن گزرا, آخر میں چچا نے بھی کہا کہ بھیا ہم نہ پڑھ پائیں گے, تو اب کیا کریں, صلوات بر محمد, بس چلتے ہے نا. آخر میں چچا کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ ہم پڑھ. دیکھیے پھر میں بات کہوں, جتنا ممکن ہے قبر میں پیر لٹکائے ہیں, قرآن پڑھیے. امام فرماتے ہیں کہ جب موت آئے تو 2 میں سے ایک حالت ہونی چاہیے, یا قرآن سیکھ چکے ہو یا قرآن سیکھ رہے ہو. لیکن ساری کوشش کے باوجود اب نہیں ہو پا رہا ہے تو موبائل دیا ہے نہیں دیا ہے, حالانکہ تو خود ہی پینشن پاتے ہیں, لیکن بتائیے موبائل ہے کہاں ہے, بڑھیا والا 50,000 کا لڑکے نے دیا. یوٹیوب چلا لیتے ہیں یار, ہاں بالکل چلا لیتے ہیں. ہم نے کہا نہیں پڑھ پا رہے ہیں نا, یوٹیوب میں چلے جائیے, سنی شیعہ جو قاری آپ کو اچھا لگے آپ اس کو لگا دیجئے. 300 روپے کا وہ لے آئیے, بلوٹوتھ کا اسپیکر رکھ دیجئے, صبح نماز کے بعد خود بھی سنیے, پوتی پوتا بھی اٹھ جائیں گے, ٹائم سے جگانا نہیں پڑے گا. اور یہ میں آپ کو اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں, روایت کہتی ہے امام زین العابدین سلام اللہ, اتنی بڑھیا آواز تھی ہمارے اماموں کی کہ جب قرآن پڑھتے تھے نا تو راستے میں یہ بہشتی جو پانی بھرنے یہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کے امام کا قرآن سنتے تھے. روایت میں ہے کہ چوتھے امام گھر میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے. کیوں؟ شاید مطلب کسی کو جگانا نہ پڑے, بچے خود ہی اٹھ جائیں میرے قرآن کی تلاوت سن کر. لیکن جب دادا خود ہی 9 بجے اٹھیں گے تو پوتے کو کیا ہوگا. صلوات بر محمد. تو آپ نہیں پڑھ پائیں گے تو سنو. سننے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا سننے سے کس کی بات مانیں گے آپ؟ اگر مولا کہتے تو مان لیں گے. میں نے کہا سنیے, مولا فرماتے ہیں قال علی علیہ السلام من استمع آیتا من القرآن, جو قرآن کی ایک آیت سن لے, کتنی؟ ایک آیت سن لے, خیر لہ من سبیر زعبان. سبیر جو ہے یمن میں ایک پہاڑ ہے, جیسے اپنے یہاں ہمالیہ ہے اور وہ سب کوہ احد ہے وہاں, ویسے یمن میں ایک پہاڑ ہے کیا, سبیر, سے بے یر سبیر کا ایک آیت. مولا فرماتے ہیں قرآن کی ایک آیت کے سننے کا ثواب معلوم ہے کیا ہے؟ کوہ سبیر کو سونے کا بنا کے دے دیا جائے, اس سے بہتر ہے قرآن کی ایک آیت کا ثواب سننے کا. صلوات بر محمد آل محمد. سوا 11 نا بس. محنت کی ہے ان بزرگوار نے. میں جلدی فہرست وار سنا دیتا ہوں آپ کو. یہاں انہوں نے تقریباً 20 فوائد دنیا اور آخرت میں قرآن کے لکھے ہیں پڑھنے کے. سننا بھی اسی میں آ جائے گا. نمبر 1 صلوات بر محمد وعلی. قرآن کی تلاوت سے انسان کے اندر توکل کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, اللہ پر اعتماد اور بھروسہ بڑھتا ہے. کہاں سے کہا؟
خود سورہ مریم میں اللہ فرماتا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے لیے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک فائدہ قرآن کی تلاوت کا کیا ہوا؟ ایمان میں اضافہ۔ دوسرا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کو اپنے اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلا فائدہ کیا ہوا تلاوت قرآن کا؟ ایمان میں اضافہ اور اپنے رب پر اعتماد۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ، یہ آیتیں حدیثیں بھی آ رہی ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ، یہ مومنوں کی باتیں کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے خروا سجدا وبکیا، یہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد بڑھتا ہے اور سجدے کا ذوق بڑھتا ہے قرآن کی تلاوت سے۔ بکا خشیت پروردگار میں رونے کا جذبہ بڑھتا ہے قرآن کی تلاوت سے۔ اب آئیے تو کتنی چیزیں ہو گئیں قرآن کی تلاوت سے؟ نمبر 1 ایمان میں اضافہ، نمبر 2 اللہ پر توکل، نمبر 3 سجدہ کرتا ہے آدمی، سجدہ کاہے کی علامت ہے؟ تواضع کی، خاکساری کی۔ تو تلاوت سے تیسری چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ تواضع اور خاکساری۔ چوتھی چیز خوف خدا سے گریہ۔ یہ 4 فائدے یہ قرآن کی آیت سے ہیں۔ اب آئیے روایتیں عرض کرتا ہوں۔ 5واں فائدہ قرآن کی تلاوت کا، گھر میں نورانیت آتی ہے۔ 6واں فائدہ، ابھی اس کی روایتیں پڑھوں گا، گھر میں خیر کثیر برکت آتی ہے۔ 7واں فائدہ قرآن پڑھو گے تم دوسروں کو بھی تمہاری تلاوت سے فائدہ پہنچے گا۔ 8واں تمہارے گھر میں اتنی چمک آئے گی جو بھی روایت سنا چکا، جیسے تمہارے لیے ستارے چمکتے ہیں ویسے ہی تمہارا گھر فرشتوں کے لیے چمکے گا۔ یہ کہاں سے کہا ہم نے یہ سارے فوائد؟ ایک حدیث میں ساری باتیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو روشن کرو قرآن کی تلاوت سے۔ فإن البیت اذا کثر فیہ تلاوت القرآن، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے کثر خیرہ، اس گھر کا خیر بڑھ جاتا ہے۔ وامتع اہلہ، گھر والوں کو بھی اس سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے کما تضیء نجوم السماء لأہل الدنیا، جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں دنیا والوں کے لیے۔ یہ 8 فائدے یہ ہوئے۔ 9واں فائدہ پیغمبر فرماتے ہیں لا يعذب اللہ قلبا وعلى القرآن، جس دل میں قرآن جگہ پالے اللہ اس کو عذاب نہیں کرتا۔ 9واں فائدہ قرآن کی تلاوت کا، عذاب سے بچیے گا۔ صلوات بر محمد۔ 10واں فائدہ بہت زیادہ برکت۔ 11واں فائدہ آپ کے گھر میں فرشتے آئیں گے۔ 12واں فائدہ آپ کے گھر سے شیطان دور ہوگا۔ یہ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ ایک حدیث مولا کی، قال علی علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، ویذکر اللہ عز وجل، جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، فیہ تکثر برکتہ، اس کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے، وتحضرہ الملائکہ، اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، وتہجرہ الشیاطین، اور اس گھر سے بولیے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ 13واں فائدہ صلوات بر محمد۔ اچھا، عمومی عذاب سے پبلک بچ سکتی ہے قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ مولا فرماتے کبھی کبھی خدا بستی سے عذاب کو ٹال دیتا ہے ان بچوں کی وجہ سے جو مکتب میں جا کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ صلوات، یہ ہے قرآن مجید۔ فرماتے ہیں والولدان یتعلمون القرآن، خدا ان بچوں سے عذاب کو ٹال دیتا ہے بچوں کی وجہ سے جو قرآن اسکول میں جاتے ہیں مکتب میں پڑھنے کے لیے۔ 13 فائدے۔ 14 بلا دور ہوتی ہے۔ 15 دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ 16 بارش نازل ہوگی، قحط سے بچیں گے، قرآن پڑھو۔ یہ کہاں سے کہا تم نے؟ کہا 5ویں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فَبِأُولَٰئِكَ يَدْفَعُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْبَلَاءَ، ان قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر سے بلا دور کرتا ہے۔ وَبِأُولَٰئِكَ يُدِيلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْأَعْدَاءِ، ان قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ وَبِأُولَٰئِكَ يُنَزِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْغَيْثَ مِنَ السَّمَاءِ، اور ان قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے، قاریوں کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے۔
اور اب آئیے 18واں فائدہ. قرآن پڑھنے والا پیچھے گزر چکی ہے، وہ فرشتوں کی کریمی لیئر کے ساتھ بیٹھے گا. قرآن پڑھو، بڑے لوگوں کے ساتھ قیامت میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا. 19واں فائدہ امام فرماتے ہیں من قرأ القرآن وهو شاب، یہ چھٹے امام سے روایت. 19واں فائدہ قرآن پڑھے اگر کوئی شخص، جب کہ وہ کیا ہو؟ جوان ہو. اگر کوئی نوجوان جوان قرآن پڑھتا ہے وهو شاب، جوان ہو، مومن ہو، اختلط القرآن باللحم والدم، تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں سما جاتا ہے. جس کے خون اور گوشت میں قرآن سما جائے اس پر عذاب کیسا. وجعلہ اللہ مع السفرۃ الکرام البررہ، اور اللہ اس کو فرشتوں کے ساتھ کل کو قیامت میں رکھے گا. وکان القرآن حجیزا عنہ یوم القیامہ، کل کو قیامت میں یہ قرآن اس جوان کے لیے سینہ سپر ہوگا جہنم کی آگ سے. 20واں اور آخری بات تمام، امام فرماتے ہیں کہ اغتنم الدعاء عند خمس، 5 موقعوں پر دعا کو غنیمت جانو. جلدی سے ہاتھ اٹھا لو، دعا کے لیے قبول ہو جائے گی. نمبر 1 عند قراءۃ القرآن، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں دعا مانگو، قبول ہوگی. وعند الاذان، جس وقت اذان ہو رہی ہو دعا کی قبولیت کا وقت ہے. وعند نزول الغیث، جس وقت بارش ہو رہی ہو دعا کی قبولیت کا وقت. وعند التقاء الصفین للشہادہ، جب ایمان و کفر کی فوجیں آمنے سامنے ہوں اس وقت دعا کی قبول. وعند دعوت المظلوم، اور جس وقت کوئی مظلوم اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا رہا ہو تم بھی لگ جاؤ اس کے ساتھ. کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، تم بھی لگ جاؤ گے پیچھے، اسی بورے میں تمہاری دعا ہے، تمہارا بھی کام ہو جائے گا. صلوات در محمد. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان موقعوں پر لیس لہا حجاب دون العرش، دعا اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. تو یہ 20 فوائد ہیں جو قرآن اور حدیث کے ذیل میں ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کیا. اب آئیے ایک ادب جو میں نے پڑھا اس کو بیچ سے کاٹ کے ڈال دیا سبوں نے، کلپ گھوم رہی ہے لیکن اس سے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. 1 منٹ کی، اس کو کم از کم 2.5-3 منٹ ہونا چاہیے تھا تب وہ کلیئر ہوتا کانسیپٹ. اس کو پورا یہاں سن لیجیے آپ. صلوات بر محمد. ہاں ایک چیز اور کہ صاحب ہم کیا کریں، بہرے ہیں. بات کہاں سے چلی تھی؟ تلاوت کرو، نہیں آتا سن لو، بہرے ہیں وہ بھی نہیں کر پاؤ گے. کہاں کہ قرآن اٹھا کے دیکھ لیا کرو، اس کا بھی ثواب ملے گا. یہ کہاں سے کہا؟ سن لیجیے. ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ بھی پیغام بچوں تک پہنچ جائے سب کے. فرماتے ہیں النظر فی ثلاثۃ اشیاء عبادت، 3 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. 3 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. النظر فی وجہ الوالدین، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا پیار سے، البتہ ہڑکا کے نہیں. النظر فی وجہ الوالدین عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. وفی المصحف، اور قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. وفی البحر، اور سمندر کو دیکھنا عبادت ہے. یہ ہو گئی بات. ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے مگر ادب کے ساتھ، مگر ادب کے ساتھ. ہم نے کیا کیا ہے، ابھی آج کل دیکھ رہے ہوں گے نیا 2022 ریلیز، نوحہ بھی ریلیز ہونے لگا ہے. 2022 کا الگ ہے، 2019 کا الگ ہے. وہ تو ان کی بات ہے، چھوڑیے ہم اپنی بات کرتے ہیں. جو گاڑیوں میں چلتے ہیں باتیں کر رہے ہیں، نوحہ چل رہا ہے. واقعی صحیح ہے یہ؟ میں نہیں کہتا غلط ہے، آپ بتائیے صحیح ہے یہ؟ قرآن لگا ہوا ہے، وہ باتیں کر رہے ہیں، صحیح ہے یہ؟ قرآن کے بارے میں روایت ہے، آیت موجود ہے، خلاف ادب ہے، خلاف ادب ہے. مت سنو قرآن، بند کر دو مائک. قرآن چلاؤ، بیٹھ کے ادب کے ساتھ سنو. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ ہو جاؤ. یہ قرآن کا ادب ہے. ایک چیز. دوسری چیز، پیغمبر سے دونوں روایتیں نقل ہوئی ہیں. ایک 6 امام نے نقل فرمایا، ایک 8ویں امام نے نقل فرمایا. دونوں کا مطلب ایک ہے، الفاظ الگ الگ ہیں. امام رضا علیہ السلام 6 امام سے جو روایت ہے وہ یہ ہے، قال رسول اللہ، پیغمبر نے فرمایا نظفوا طریق القرآن، قرآن کے راستے کو صاف رکھو. پاک رکھو کی بات نہیں، پاک تو آئی ہے، مومن ہے آپ تو پاک تو آئی ہے، لیکن 5 دن سے مسواک نہیں کیا ہے، منہ گندا رہا ہے، خبردار قرآن مت پڑھو. نظفوا طریق القرآن، قرآن کے راستے کو. یا مولانا وسیع حسن صاحب وہاں گیٹ پر کھڑے
فاتحہ اور خود پڑھنے لگے. پیغمبر فرماتے ہیں خبردار، یہ تمہارا منہ جو سگریٹ کی بدبو کر رہا ہے یہ قرآن کی توہین ہے تلاوت کرنا. نظفوا طریق القرآن، قرآن کے راستے کو صاف رکھو. قیل یا رسول اللہ وما طریق القرآن، یہ قرآن کا راستہ کیا ہے؟ نظفوا طریق القرآن، قرآن کے راستے کو بولیے. قیل یا رسول اللہ وما طریق القرآن، قرآن کا راستہ کیا ہے؟ قال افواہکم، تمہارا منہ. قیل بماذا، کیسے صاف رکھیں؟ قال بالسواک، مسواک کے ذریعے، منجن کے ذریعے. تو مجلس میں آپ آئے ہیں، قرآن پڑھنے تو نہیں آئے ہیں، لیکن خواہ قرآن پڑھوایا جائے گا نہیں پڑھوایا جائے گا آپ سے؟ کم از کم 3 بار. ایک بار بیٹھے کہنے لگے فاتحہ، اس کے بعد خطبہ ختم ہوا شباہت حسین ابن صفدر حسین، ایک بار سورہ ہم، 3 بار سورہ توحید، پھر مجلس ختم ہو گئی، پھر پڑھوایا گیا. منہ میں اتنا بڑا پانی ادھر رکھا ہے ادھر گٹکا رکھا ہے، کیسے پڑھو گے مولوی صاحب؟ پیغمبر نے فرمایا توہین قرآن ہے. نظفوا طریق القرآن. میں نہیں کہتا کہ مجلس میں آپ منجن کر کے آئیے، لیکن قرآن پڑھنا ہے تو کر کے آئیے. صلوات بر محمد. جیب سے نہیں کہہ رہا، حوالہ دے دو اس کا. بعد میں جو ہے جو گٹکا کھانے والے، حالانکہ میں نے پہلے اپنے کو شامل کر لیا، پان کھانے والے تب جائیں گے. حوالہ سن لیجیے. صلوات بر محمد. بہار الانوار جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 130. دوسری روایت 8ویں امام سے ہے، اسی بہار میں اسی جلد میں اگلے پیج پر صفحہ نمبر 131. فرماتے ہیں افواہکم طرق من طرق ربکم، تمہارا دہن اللہ کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. فنظفوہا، بس اس کو صاف رکھو. اچھا یہ تو ہو گیا، لیکن ایک بات اور ہے. کہ صاحب ٹھیک ہے ہم جائیں گے، اب پان ایسی عادت ہے چھوٹ تو سکتی نہیں، گٹکا ایسی عادت ہے چھوٹ تو سکتی نہیں. میں نے کہا بھیا قرآن کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن صامت اور ایک ہے قرآن ناطق. رسول اللہ قرآن ناطق، علی قرآن ناطق ہے. ٹھیک ہے آپ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، مولانا نے کہا صلوات، اور آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد. محمد قرآن ناطق ہے، اس محمد کو کیسے جھوٹے منہ پان کے منہ سے بول سکتے ہو؟ صلوات بر محمد. علی قرآن ناطق ہے. بس مجلس تمام ہو گئی. 2 منٹ مصائب کے. دنیا قرآن کو بھول سکتی ہے، دنیا قرآن سے الگ ہو سکتی ہے. آخری والا شعر کیا تھا آپ کا نایاب صاحب؟ کچھ ایسے ہی تھا. ہاں جانے دیجئے، چلیے یاد آ گیا، یاد اگر پڑھ دیجئے، بہت مزیدار تھا. ہاں نیزہ یہ بولا ایسی دنیا بھول جائے، لیکن وہ لوگ جو حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، وہ لوگ جو حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، دنیا قرآن پر متوجہ ہو یا نہ ہو، عزادار حسین قرآن نہیں بھول سکتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس حسین کا تم ماتم کرتے ہو، اس حسین نے نوک نیزہ پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا ہے کہ ہمارے سر کو جسم سے الگ کیا جا سکتا ہے، مگر ہم کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. بس اگر یہ میری ایک 50-55 منٹ کی یہ گفتگو آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، یہ ہمارے چھوٹے بھائی، اگر ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی تو اس سے بڑھیا ثواب کی مجلس نہیں ہو سکتی ہے. چند جملے مسائل. امیر المومنین نے بھی وصیت کی. آ رہی ہے تاریخ نہ سامنے، آج 9 ہو گئی 8 ہو گئی، 10 دن بعد مولا کا ذکر شروع ہوگا. اگر گھر میں کتاب ہے تو امیر المومنین کی وصیتیں پڑھ ڈالیے. یہ ہو سکتا ہے کہ علماء کرام سنائیں آپ کو. اسی میں مولا نے شہادت سے پہلے وصیت، اللہ اللہ فی القرآن، خبردار خبردار قرآن نہ جانے پائے ہاتھ سے. تو آدمی کچھ چھوڑ سکتا ہے، مولا کی وصیت تو نہیں چھوڑ سکتا نا. فرماتے ہیں خبردار تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کا گھر خالی نہ ہونے پائے. تو تم سے زیادہ کس کو حق ہے حج پہ جانے کا؟ تم سے زیادہ کس کو حق ہے قرآن پڑھنے کا؟ کہ ماہ مبارک رمضان میں ضرورت لگنے کے بعد جو وصیت کر رہے ہیں، اس وصیت میں جہاں یتیموں کے بارے میں وصیت ہے، جہاں رشتہ داروں کے بارے میں وصیت ہے، جہاں حج کے بارے میں وصیت ہے، وہیں میرا مولا شیعوں بلکہ مسلمانوں، علی تمہارا پہلا امام، علی تمہارا چوتھا خلیفہ، مرنے سے پہلے وصیت کر کے جا رہا ہے اللہ اللہ فی القرآن. لہذا کچھ چھوٹ جائے ہم سے، اگر ہم سچے عاشق علی ہیں، سچے عزادار حسین ہیں،
قرآن نہیں چھوٹ سکتا۔ یہی رمضان کا مہینہ تھا۔ روایت کہتی ہے غالباً 17 رمضان تھی، مسجد کوفہ ہے، پبلک بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین، امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے حضرت رک گئے، متوجہ ہوئے امام حسن کی طرف، بیٹا حسن کتنے دن گزر گئے؟ امام حسن نے کہا 17۔ بیٹا حسین کتنے دن باقی ہیں؟ امام نے فرمایا 13۔ ریش مبارک اور ہاتھ 13۔ فرماتے ہیں بہت قریب ہے وہ وقت کہ جب اس کو اس سے خضاب کر دیا جائے گا۔ کسی نے پوچھا، امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ مولا جب کہ خضاب کرنا مستحب ہے، رسول اللہ خضاب کرتے تھے، امام حسین بقیہ اماموں نے خضاب کیا ہے، علی نے خضاب کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے مولا نے زندگی میں خضاب نہیں لگا۔ جب سنت رسول ہے اور پیغمبر نے خضاب کیا، امام حسین نے کیا، علی نے کیوں نہیں خضاب کیا؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے پیغمبر نے ایک مخصوص خضاب کی بات کی تھی اور مولا کائنات اس خضاب کے انتظار میں تھے۔ سمجھ گئے آپ نا؟ انہی منبروں سے بڑے ہوئے ہیں، سمجھ گئے۔ چنانچہ کہتے ہیں پوری رات عبادت میں گزاری، کبھی مصلی پر، کبھی باہر آتے تھے، فرماتے تھے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے، نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا نہ میں نے جھوٹ سنا ہے، یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے۔ یہاں تک کہ سفید سحری نمودار ہو گئے۔ امیر المومنین مسجد کے لیے چلے، وہاں مسجد میں صحابی کا نام بھی لکھا ہوا کہ میں بھول گیا ہوں، کچھ فیل کیا لوگوں نے کہ کچھ اب نارملٹی ہے کچھ لوگوں کے اندر، کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ تو ایک بندہ خدا نکلا مسجد سے، اس کا نام میں مس کر رہا ہوں، کہ چل کے مولا سے کہتے ہیں آج مت جائیے مسجد، مجھ کو شک ہے مسجد میں کچھ لوگوں پر۔ اتفاق دیکھیے، جس راستے سے روز امیر المومنین جاتے تھے وہ بندہ اسی راستے سے آیا، آج علی دوسرے راستے سے چلے۔ یہ ملعون اودھا الٹا پڑا سو رہا تھا، عبد الرحمن بن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ، لیکن واہ علی۔ اور سنایا آپ کو، مولا کا ذکر ہے، رمضان ہے، میں نے کہا تھا ارادہ ہے 11:15، یہ سن لیجیے میرا مولا کتنا کریم ہے۔ شکر تو اس معبود کا بے شک ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ علی مل گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ جانتے ہی نہیں علی کیا تھے۔ یہ ابن ملجم کوفے آیا ہے، انون آدمی، تاریخ کہتی ہے کہ مولا روزانہ کوفے میں وقت نکالتے تھے، اپنے ہاتھ سے غریبوں میں روٹیاں بانٹتے تھے۔ یہ ابن ملجم شام کو آیا ہے، انہی فقیروں میں سے، فٹ پاتھیوں میں سے کسی کے پاس گیا، بھائی آج رات تمہارے پاس رک جائے، صبح ہم جگاڑ کر لیں گے اپنا، رات ہو گئی ہے۔ اس نے کہا یار ہم کو تو خود ہی ایک روٹی ملتی ہے، پھر شریف تھا لگتا، میں نے اچھا رکو، آدھی ہم کھا لیں گے آدھی تم کھا لینا۔ روز کی طرح میرا مولا روٹیاں بانٹتا چلا۔ اس ملعون نے دیکھا اپنے کو چھپا لیا، لیکن مولا نے جس کے یہاں یہ رکا تھا ایک کی جگہ 2 روٹی اس کو دی۔ وہ کہتا یا علی روز 1 روٹی ملتی تھی آج 2 کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرے پاس مہمان ہے آج۔ جس علی کو پتا ہے بغیر دیکھے کہ مہمان ہے، اس علی کو یہ بھی پتا ہے کہ مہمان کس نیت سے آیا، لیکن کہیے نا علی اس امام عادل کا نام ہے کہ قاتل بھی آ جائے تو بھوکا نہیں سو سکتا۔ ارے ایک دن تو خدا کے مولا کے سامنے کچھ لینے کے چکر میں دین میں علی کے گھر آ گیا، مطالبہ کیا، مولا نے دیا۔ دینے کے بعد کسی کا یہ شعر پڑھا، ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ میرا قتل چاہتا ہے۔ لوگوں کے کان کھڑے، کیا مطلب کہ یہی قاتل مار دے گا ابھی کس بات پر؟ کون سا جرم کیا؟ یہ وہ آدمی اس کے باوجود کوئی اس کی نیت میں فرق نہیں آیا، یہاں تک کہ مولا آئے، یہاں ادھر سو رہا، جگایا، اٹھ نماز کا، حدیث کو کہتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابھی جماعت نہیں شروع ہوئی، نافلہ صبح پڑھ رہے تھے لوگ، اپنی اپنی الگ الگ پڑھ رہے تھے۔ نافلہ صبح یا نماز صبح جماعت ہی مان لیجیے، دونوں باتیں، لیکن میری عقل میں یہی بات بھی آتی ہے۔ نافلہ صبح کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا، امیر المومنین سر اٹھا رہے تھے کہ تب تک پیچھے سے اس ملعون یا علی، ایک
اتنی زور کی ضرب لگائی، یہ حصہ فرق کہلاتا ہے۔ یہ فرق مبارک امیر المومنین کا زخمی ہو گیا۔ ادھر جبرائیل کی آواز گونجی، واللہ لقد تہدمت ارکان الہدیٰ قد قتل وصی المصطفیٰ قد قتل علی المرتضیٰ۔ خدا کی قسم ہدایت کا منارہ منہدم ہو گیا، وصی مصطفیٰ قتل کر دیے گئے، علی شہید کر دیے گئے۔ جب تک لوگ سمجھے تب تک یہ ضرب لگا کے مسجد سے فرار کر گیا، دوڑایا لوگوں نے۔ شیخ عباس قمی جو لکھتے ہیں اس حساب سے دوڑایا، لیکن ایک ڈسٹینس ہے، آگے ابن ملجم بھاگ رہا ہے، پیچھے یہ نمازی بیچارے کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں، جب تک سمجھے دوڑایا، ایک ڈسٹینس ہے۔ ادھر یہ جو جبریل نے آواز دی جو اللہ لقد تہدمت ارکان، روایت کہتی ہے کوفے کے ہر گھر میں یہ آواز پہنچی۔ ایک گھر تھا ادھر جو گیٹ ہے کوفے کا ایگزٹ کا، وہاں اس عورت نے سن لیا اپنے شوہر، ہے یہ دیکھو کیسی آواز ہے، کوئی کہہ رہا ہے علی قتل ہو گئے۔ اس نے تلوار لی، گھر سے نکلا، دیکھا ابن ملجم نکلنا چاہتا ہے، اے کہاں جا رہے ہو؟ نماز جماعت چھوڑ دے، کا بڑا ضروری کام ہے، علی کے پیچھے نماز سے زیادہ ضروری کام ہے۔ اے میں نے آواز سنی ہے کسی نے علی کو مار دیا ہے، کہیں تم تو مار کے نہیں بھاگ رہے ہو؟ روایت کہتی ہے کہنا چاہ رہا تھا نہیں، اس کے منہ سے نکل گیا ہاں۔ جیسے اس نے کہا ہاں، اس مومن نے تلوار نکال لی اور ابن ملجم سے لڑنا شروع کیا۔ کچھ کر تو نہیں سکا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ جو ڈسٹینس تھا پبلک میں اور ابن ملجم میں، اس نے ابن ملجم کو روک لیا اور اتنے میں پبلک پہنچ گئی، اور اس مومن کی وجہ سے ابن ملجم لعنت اللہ علیہ گرفتار ہو گیا۔ اس کا کیا ہوا اس سے ہم سمجھ مطلب نہیں، 2 منٹ۔ اب ادھر آئیے بیٹا، پہلے نماز امام حسن نے نماز پڑھا دی، 2 رکعت نماز میں کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ بھی ایسی صورت میں کہ بار بار روایت کہتے ہیں مولا مسجد کے خاک اٹھاتے تھے ایسی حالت میں کیسی نماز پڑھائی ہوگی؟ 2 منٹ، 4 منٹ۔ فاتح خیبر علی، 32 ٹن کا دروازہ ہاتھ تو اٹھانے والے علی، کہتے ہیں جب نماز کے بعد لوگوں نے چاہا امیر المومنین کو پکڑا کے گھر لے چلے، زہر نے اتنا تیز اثر کیا تھا کہ اب مولا کا قدم زمین پر ٹک نہیں رہا ہے۔ بڑی کوشش کی چاہنے والوں نے، نہیں، چاروں کونا پکڑا کے لے کے چلے۔ اللہ اکبر۔ ابھی مسجد سے جیسے ہی چلے تھے تب تک امام حسن کی چیخ نکل پڑی۔ مولا متوجہ ہوئے، کیا ہوا بیٹا؟ ارے سب کا باپ مرتا ہے، برداشت کرو، صبر کرو، مت رو۔ ذرا سا مسجد سے جیسے ہی اترے، کہتے ہیں کہ امام حسین کی چیخ نکل پڑی۔ پھر سمجھایا، اے بیٹا حسین، سب کا باپ مرتا ہے، سب یتیم ہوتے ہیں، کوئی نئی بات ہے؟ تمہارا باپ بھی جا رہا ہے، صبر کرو، مت رو۔ امام حسن روئے، مولا نے صبر کی تلقین کی۔ امام حسین روئے، مولا نے چپ کرایا۔ اچھا دیکھیے، جب باپ وغیرہ بیمار ہوتا ہے نا، آدمی کو ایک لیکن اچھے خاصے آدمی قدموں سے چل کے گئے اور اچانک لوگ اٹھا کے لا رہے ہیں، کیا حالت ہوگی؟ جب امام حسن سے نہیں برداشت ہوا، جب امام حسین سے نہیں برداشت ہوا، تو انصاف سے بتائیے جب گھر آئے ہوں گے، بیٹیوں نے دیکھا ہوگا۔ یا علی، کہتے جیسے ہی آئے بیٹیوں نے رونا شروع کیا، حسن روئے، علی نے کہا چپ ہو جاؤ، امام حسین روئے، مولا نے کہا چپ ہو، لیکن جب بیٹیوں نے رونا شروع کیا، چپ نہیں کرایا علی نے، بلکہ بزرگوں کا کہنا ہے بیٹیوں کے ساتھ مولا نے خود بھی رونا شروع کیا۔ میں کہوں گا مولا اپنی بیٹیوں کا آپ ساتھ دے